تو شہباز صاحب آپ کی پچھلی کچھ ویڈیو سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، ہمیں فیل ہوا کہ آپ کبھی تصوف جو ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے فیل ہوتا ہے، کبھی لگتا ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ کا ایگزیکٹلی اس پہ کیا سٹینس ہے، اس پہ ہمیں تھوڑا کلیئر کیجیے آپ پلیز۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تصوف کو تو میں لفظ کی حد تک بھی پسند نہیں کرتا، میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں۔ حدیث جبریل کے اندر ایک سوال ہے کہ جو جبریل علیہ السلام نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احسان کی زندگی، اور یہ اسلام کی زندگی سے ایک درجہ آگے کی زندگی ہے۔ اسلام تو بالکل بیسک بیئر منیمم ہے، احسان یہ ہے کہ آپ اس بیئر منیمم سے ہٹ کے خلوت و جلوت میں جو ایک ہر وقت حضوری کی کیفیت میں آپ رہتے ہیں، اس کو احسان کا نام دیا گیا کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا میں ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، تم نیکی کر رہے ہو، تم بدی کر رہے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، تم خاموش بیٹھے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب حضوری کی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس سے جو ایک کیفیت پیدا ہوگی وہ احسان کی کیفیت ہے۔ جب ہمارے پاس یہ اتنا خوبصورت لفظ موجود ہے احسان کا، جو کہ ساری اسلامک اسپرچویلٹی کا ایسنس ہے اس ایک لفظ کے اندر، احسان کی زندگی، تو ہمیں تصوف کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو پورا صوفیہ کا سلسلہ ہے، جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے، دیکھیے میں اس کے مکمل طور پہ خلاف ہوں۔ میں اس کو ایک متوازی دین سمجھتا ہوں، اسلام کے ساتھ برابر کا ایک دین، جیسے آپ نے کھڑا کر دیا۔ میں کسی قادریہ سلسلے کو، چشتیہ سلسلے کو، سہروردیہ سلسلے کو، نقشبندیہ سلسلے کو، ایون اویسیہ سلسلے کو، میں ان میں سے نہ کسی کو آن کرتا ہوں نہ کسی کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں قطعی کسی صورت میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ایک گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ خدا کی خدائی کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ رسول کی رسالت کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ آخرت کے کانسیپٹ کو نگیٹ کرتے ہیں۔ آخرت کا پورا کانسیپٹ ہی اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نے نیکی بدی کرنی ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر وہاں پر مجھے کسی نے بخشوا لینا ہے تو آخرت کا پورا کانسیپٹ کیا رہ جاتا ہے؟ رسالت کا کانسیپٹ کیا رہ جاتا ہے اگر بزرگوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ ایون خدا کی خدائی کا کوئی کانسیپٹ رہ جاتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس بھی کوئی وسیلہ ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ میں کسی بھی صورت میں ان ساری چیزوں کو نہ صرف یہ کہ آن نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ طور پہ غلط سمجھتا ہوں۔ صرف غلط ہی نہیں سمجھتا، باقاعدہ طور پر ان کو متوازی دین سمجھتا ہوں۔ ان کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ دین کے مخالف ایک دین کھڑا ہوا ہے۔